أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزو اربعین کا دن ہے. کس کس کا چہلم ہے, کس کس کا ماتم ہے, کس کس کو پرسہ دینا ہے, کس کس کا تذکرہ کرنا ہے. خدا آپ کو اس غم کے ساتھ سلامت رکھے. خدا آپ کی حاجات شرعیہ کو برلائے. واسطہ زینب محزون کا, زینب مغموم کا. خدا بہنوں کو شاد رکھے, آباد رکھے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ نص قرآن ہے ما کان لکم ان تعذوا رسول اللہ, جائز نہیں ہے تم کو کہ اللہ کے رسول کو اذیت دو. یہ حکم قرآن ہے, یہ نص قرآن ہے. ہرگز جائز نہیں ہے کہ رسول قطمی مرتبت کو اذیت پہنچے. زندگی میں کہہ کے گئے تھے من آذا علیا فقد آذانی, جو علی کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے. زندگی میں کہہ کے گئے فاطمہ بضعۃ منی, من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جو اس کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے, میری بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور خدا کو اذیت. آگے چل کے کہا دیکھو ابنی حاذا ثمرۃ فؤادی, یہ حسن ابن علی ہے نا جو اس کو تکلیف دیتا ہے. من آذاہ فقد آذانی, جو اس کو تکلیف پہنچائے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور جب حسین ابن علی کا تذکرہ کیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کسی روز آ کے انتہائی محبت میں سرکار رسالت مآب کے سینے پہ بیٹھ گئے, استراحت فرما رہے تھے. بی بی ام سلمہ نے چاہا ہاتھ پکڑ کے ذرا سا ہٹا دے. کہا اے لمی یاد رکھنا ام سلمہ, انہو من آذاہ من شعرۃ فقد آذانی. اگر حسین کے کسی روئیں کو تکلیف ہوتی ہے نا سر منہ کو تکلیف ہوتی ہے نا تو مجھے اذیت ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے.
کوئی جا کے بتائے سرکار رسالت مآب کو لاش کو رون دیا گیا، لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ سرکار رسالت مآب کو جا کے کہو، بس کوئی اور نہیں کہے گا آج، اب کہے گی تو زینب کہے گی، زینب کہے گی۔ تیار ہو جائیں اس وقت کے لیے بھی کہ روضہ رسول پہ زینب آئے۔ میرے بچوں، آج کا دن خوب ماتم کرو، خوب پرسا دو، جس حد تک ماتم کر سکتے ہو، جس قدر ماتم کر سکتے ہو۔ ماتم حسین تو ہے مگر تسکین ہے یہ زینب کے دل کو، طمانینت ہے زینب کے دل کو، کہ جو فریاد کرتی رہی وہ آج بھی فریاد ہے زینب کی۔ عزیزو، کہتے ہیں ایک مرتبہ جب آثار بغاوت ملک شام میں ہویدا ہوئے، دمشق میں انقلاب آنے لگا، تو بے اختیار کسی دن بلا کے عابد بیمار کو کہا، عابد بیمار، دمشق میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ تو یہاں رہ جائیے، اور اگر کوئی اور آپ کے لیے بہتر جگہ ہے تو فرمائیے۔ کہا دمشق میں رہ کے میں کیا کروں گا؟ ہاں 3 باتیں ہیں، اس کو سن لے۔ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے میرے باپ کا سر دے دے، مجھے میرے باپ کا سر دے دے۔ دوسری چیز یہ کہ تبرکات ہمارے دے دے، یہ ہمارے تبرکات ہیں۔ کسی بی بی نے کہا عباس کا علم لے لینا، کسی نے کہا زینب نے کہ عابد بیمار وہ پھٹا ہوا کرتا ماں کی امانت ہے، لے لینا۔ بس ایک مرتبہ اور یہ کہا کہ دیکھ، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر دے، مگر کسی ذمہ دار فرد کے حوالے اس لٹے ہوئے قافلے کو دے دے تاکہ روضہ رسول پہ یہ قافلہ چلا جائے۔ کہا نہیں، آپ سر حسین بھی لیں، آپ تبرکات بھی لیں، اور آپ خود آمادہ سفر کے لیے ہو جائیں۔ کہتے ہیں بی بی ام کلثوم نے بس اتنا کہا کہ یزید سے کہہ دو کہ تیرے لشکر نے ہمیں رونے نہیں دیا ہے، ہم کبھی رونے کے لیے آمادہ بھی ہوتے تو نیزے چبھوئے جاتے۔ ایک مکان خالی کروا دے، ایک مکان دے دے۔ ہم چاہتے ہیں شبانہ روز ہم گریا کریں، دن تمام گریا کریں، رات بھر ہم گریا کریں۔ کہتے ہیں ایک مکان دے دیا گیا، کہیں لکھا ہے 3 روز، کہیں لکھا ہے 7 روز، دن رات بیویوں نے ماتم کیا ہے، دن رات نوحہ پڑا ہے، دن رات بکا کیا ہے، اور ایسے نہیں کسی بلند مقام پہ زینب بیٹھ جاتی، کسی دن تذکرہ قاسم کا ہوتا، کسی دن تذکرہ علی اکبر کا ہوتا، کسی روز تذکرہ حسین کا ہوتا، دن رات یہ تذکرہ ہوتا رہا، دن رات یہ تذکرہ ہوتا رہا۔ ایک وقت آیا، کہتے ہیں قافلہ لٹا ہوا، آمادہ سفر ہوا، پوچھا کسی اور نے نہیں، امام وقت نے پھوپھی اماں سے پوچھا، پھوپھی اماں کس طرح سے، کہاں سے قافلہ جائے؟ کہا سب سے پہلے کربلا جاؤں گی، سب سے پہلے کربلا جاؤں گی، بھائی کو پرسا دینا ہے،
پھر نانا کی زری سے جا کے لپٹنا ہے. ہاں رخصت کا وقت آیا، محملیں تیار کیں، کجاوے بھی تیار ہوئے. کہتے ہیں سیاہ اب ریشم کے پردے ڈالے گئے. جب سیدانیاں لٹ چکی، جب گھر برباد ہو چکا، ایک مرتبہ جب سب کو بٹھا دیا، کچھ نہیں مڑ کے سکینہ کی قبر کو دے. مڑ کے سکینہ کی قبر کو دیکھا. کہتے ہیں دوڑ کے جا کے سکینہ کی قبر سے لپٹ گئی، دوڑ کے جا کے سکینہ کی قبر سے لپٹ گئی. کچھ دیر نہیں معلوم کیا باتیں کی، پھر ایک مرتبہ آئی، پھر ایک مرتبہ جا کے قبر پہ کہتے ہیں کم از کم 3 مرتبہ جاتی ہیں دروازے تک، پھر پلٹ کے قبر پہ آتی ہے. اور بس شام کی عورتوں کو اتنا کہا، ارے شام کی عورتوں یہاں میری بچی دفن ہے، دیکھو کبھی اندھیرا ہونے لگے تو ایک شمع جلا دینا، میری بچی تاریخ قید خانے. خدا آپ کے گریے کو سلامت رکھے، خدا آپ کے آنسوؤں کو غم حسین میں نہ رکنے دے، یہ بہتے رہے آنسو اور گناہ دھلتے رہیں. خدا حافظ کہہ کے ایک مرتبہ سوار ہوئی، تبرکات کو لے کے چلی ہیں. قافلہ کربلا کے نزدیک پہنچا، بشارت ہوئی جابر ابن عبداللہ انصاری کو، جابر میری بہن آ رہی ہے، استقبال کر. کہتے ہیں فرات میں غسل لے چکا اور جا کے بیٹھ گیا ایک مقام پہ. نمودار قافلہ ہوا، نمودار ہوا. وہاں جناب زینب کے علم میں بات آئی، صحابی رسول زیارت قبر فرزند رسول کے لیے آمادہ ہے. کچھ نہیں، کسی کو بس اتنا کہا جا کے کہہ دو، جا کے کہہ دو رسول کی نواسی سلام کہتی ہے. صحابی رسول ہے، منہ پہ تماچے مار کے کہا غلاموں کو شہزادی کا سلام. بھائی کی قبر پہ کہتے ہیں ہر طرح کی آپ کے پاس روایت ہے، روایت ہر طرح کی ہے. پیوند کرنے والے عابد بیمار ہیں، جسم کے ساتھ سر کو پیوند کرتے ہیں، کہیں کسی لاشے کو دفن کرتے ہیں، کہیں ایسی صورت کہ نہر القمہ پہ جا کے چچا کے لاشے پہ بیٹھتے ہیں، دفن کرتے ہیں. ہائے عابد بیمار، ہائے سید سجاد، ہائے علی ابن الحسین. مگر زینب کے لیے کہا جب پہنچی ہیں قبر حسین پہ اپنے آپ کو گرا کے بہت نزدیک کر کے بس اتنا کہا بھائی بہت شرمندہ ہوں آپ کی امانت کو ملک شام چھوڑ کے، آپ کی امانت کو میں نے ملک شام میں چھوڑ دیا، دمشق میں بچی کو دفن کر دیا. بہت شرمندہ ہوں، بہت محزون ہوں، بہت مغموم ہوں بھائی، بہت شرمندہ ہوں. 3 روز تک پھر کہتے ہیں کہ ماتم ہے، دن رات ماتم ہے، صبح و مساء ماتم ہے. مگر ایک وقت آیا ہے کہ امام وقت نے آ کے پھوپھی کے پاس بیٹھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی اماں چلیے، اب چلیے ایک
وصیت ہے بابا کی، اس کو بھی پورا کرنا ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے، روضہ رسول پہ جانا ہے، نانا کا سلام پہنچانا ہے، نانا کی خدمت میں حاضری دینا ہے۔ یہ سن کے کھڑی ہوئی، سب کو بٹھایا، پھر دیکھا تو دیکھا ایک بی بی ہے جو مجاورہ بنی ہوئی ہے، کہتی ہے شہزادی میں تو یہاں سے نہیں جاؤں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ بی بی ام رباب ہے، ام رباب ہے۔ جناب زینب نے پوچھا بھابی کیوں نہیں چلتی؟ آپ بھی چلیے۔ ایک مرتبہ صورت کو دیکھ کے بس اتنا کہا، بی بی میرے 2 بچے، میرا ایک والی، ایک بچی مر گئی شام میں، ایک بچہ یہاں پہ مر گیا، میرا والی یہاں سوتا ہے، میں مدینے جا کے کیا کروں؟ دو 4 دقیقے پھر ماتم ہی ماتم ہے، پھر پرسا ہی پرسا ہے۔ قافلہ تیار ہوا، کہتے ہیں مڑ مڑ کے دیکھا ہے، گھوم گھوم کے دیکھا ہے۔ جناب زینب نے قبر حسین ابن علی کو، عباس کی قبر کو بھی دیکھا، نہر القمہ پہ عباس کو دیکھا، ہائے سقائے سکینہ ہے عباس، علم بردار لشکر حسینی ہے عباس، بیبیوں کا محافظ ہے عباس۔ قافلہ سواد مدینہ کے نزدیک آیا، مدینے کے شہر کے آثار نمایاں ہوئے، کہتے ہیں سواریوں کو روک لیا گیا، ایک خیمے کو نصب کیا گیا، اور اس کے بعد امام زین العابدین نے کہا جا کے بلاؤ بشیر کو۔ بشیر آیا، حاضری دی، بشیر کی صورت دیکھ کے کہا بشیر تو بھی شاعر، تیرا باپ بھی شاعر، آج بڑی ذمہ داری ہے تجھ پہ بشیر، جا کے مدینے میں اعلان کر دے کہ حسین کا قافلہ آ گیا، حسین کا قافلہ آ گیا۔ سیاہ علم کو لیا بشیر نے امام سے، سیاہ چادر کو لیا بشیر نے، کاندھے پہ سیاہ چادر کو ڈال کے، علم کو لے کے، سواری پہ بیٹھ کے ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں چلا، یہ کہتا ہوا چلا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فدموئی مدرارو، اے مدینے والو مدینہ رہنے کی جگہ نہیں، حسین قتل ہو گئے، جتنا رونا ہے رو لو۔ بشیر ابن جزلم بیان کرتا ہے یہ آواز میری جب بلند ہوئی، میں نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی ایسا کوئی منظر دیکھا، میں نے دیکھا گھروں سے بیبیاں بالوں کو کھول کے باہر آتی ہیں، کوئی چہروں کو نوچ رہا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے، کوئی رخسار پہ ہاتھ مارتا ہے، کوئی ایک مرتبہ دوڑتا ہے۔ بشیر یہ کہتا ہے کہ میں جب محلہ بنی ہاشم سے گزرا، میں نے یہی کلام دہرایا، دیکھا ایک معظمہ دیوار سے تکیہ کیے ہوئے لگی ہوئی کھڑی ہے، اور ایک بچہ ہے جس نے کہ معظمہ کے ہاتھ کو تھاما ہے۔ یہ آواز میری بلند ہوئی، قد قتل حسین، حسین قتل ہو گئے۔ بچے نے معظمہ کے ہاتھ کو جھٹکا دیا، میری سواری کے سامنے آیا، میں گھبرا گیا کہ کہیں یہ بچہ میری سواری کے نیچے نہ آ جائے، میں کود پڑا، میں نے بچے کو گود میں اٹھا کے میں نے کہا بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس بچے نے آنسوؤں کو جاری کر کے بس اتنا کہا، سنانے والے مجھے بس یہ بتا دے کیا میرے بابا آ گئے؟ بشیر نے کہا بچے کے کلام کو سن کے میرے جسم میں راشا پیدا ہو گیا، میرے جسم
مغز میں راشا پیدا ہوا. میں نے بچے سے پوچھا بیٹے آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ آسمان کو دیکھ کے بچے نے کہا بشیر میرے باپ کا نام ہے عباس. میں عباس کا بیٹا ہوں. میں عباس کا بیٹا ہوں. بشیر نے ایک مرتبہ گود سے زمین پہ اتار کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا صاحبزادے آپ حضرت ابو الفضل کے صاحبزادے وہ معظمہ کون ہے؟ کہا مادر عباس ہے. عباس کی ماں ہے انتظار کرتی ہے. ہائے ہائے بشیر یہ کہتا ہوا روضہ رسول پہ پہنچا. پیچھے سے قافلہ آیا, اماریاں آئیں, سواریاں آئیں, اور جب سواریاں آئیں تو ایک مرتبہ ایک بیوی کا ہاتھ پردہ محمل پہ پڑا. 2 دقیقے کی زحمت ہے, تقریر ختم کر دوں گا. مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا خرجنا منکا باہلینا جمعن رجالا بلا رجالی ولا بنینا. ام کلثوم کا مرثیہ تھا, کہتی تھی مدینے ہم بڑے شرمندہ آئے ہیں, ہم بڑے مغموم آئے ہیں, ہم بڑے محزون آئے. مدینہ جب ہم گئے تھے نا ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی, ہمارے بچے زندہ تھے. مدینے ہم آئے ہیں ہمارے بچے مر چکے ہیں. کہتے ہیں ایک سواری آئی اس سے پہلے کہ ساربان بٹھاتا, کہتے ہیں میری شہزادی کی سواری تھی, میری شہزادی کی سواری تھی, اونٹ سے گرا دیا. اونٹ سے جناب زینب نے اپنے آپ کو گرایا اور چل کے نہیں گئی ہیں, گھٹنوں کے بل چلتے, گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ایک مرتبہ روضہ رسول پہ پہنچی. کہا السلام علیکہ یا جدہ, نانا نواسی کا سلام. اور نانا وقت آخر حسین نے آپ کو سلام کا. نانا لٹ کے آئی, نانا برباد ہو کے آئی, نانا یہ کرتا حسین کا. زری ہلنے لگی, آواز آئی یہ ماں کی امانت ہے, لے جاؤ ماں کی قبر پہ. اچھا نانا اذیتوں کا عالم بتلاؤں دکھلاؤں؟ یہ کہہ کے ایک مرتبہ زری کے قریب ہوئی, بازوؤں کو چسپا کر دیا اور کہا نانا میری بازوؤں پہ رسیاں بندھی تھی, میرے بازو نیلگو ہیں. اور بابا اگر یہ خلقت خدا نہ ہوتی, ہائے پشت پہ دروں کے نش, پشت پہ ہائے خدا حافظ زینب, خدا حافظ فاطمہ زہرا.